اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقی کے اس دور میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو۔ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، میرے اپنے ملک میں، میرے اپنے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے ایسے طالب علم ہیں جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، اور اس کے اور بھی بہت سی ایسے مختلف موضوع پر جو ہے نا وہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ تو ایک ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، کچھ لوگ تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کتاب کوئی بھی ہو، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، چاہے اپنے دین کی یا مذہب کی کتاب ہو یا اپنے سلیبس کے متعلق کتاب ہو، کیونکہ علم جو ہے نا انسان وہی حاصل کر سکتا ہے جو علم کا طالب ہو۔ ہم بہت سے ایسے طالب علم ہیں جو علم کے طالب نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کا سارا جو اپنا فوکس ہوتا ہے یا سارا ان کا جو نا علم حاصل کرنے کی ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ ساری ڈگری پر ہوتی ہے کہ یہ میں نے اگر میٹرک کرنی ہے، ایف اے کرنا ہے یا گریجویشن کرنی ہے تو میں نے ڈگری لینی ہے، لیکن یہ ساری زیادہ توجہ ان کی اس کے اپنے علم کے متعلق نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم کوئی فلاسفی آپ پڑھیں، لیکن یہ بھی ایک علم ہی ہے جسے آپ گریجویشن کر رہے ہیں یا میٹرک کر رہے ہیں، یہ بھی ایک علم ہی ہے۔ ان کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں آپ، اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا، ہر انسان تو نہیں سمجھتا، لیکن چند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علم ہمیں شعور دیتا ہے، ہمیں آگاہی دیتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ علم جو ہے آگاہی دیتا ہے، چاہے علم کسی شعبے میں بھی ہو، چاہے آپ کا دین کے حوالے سے علم ہو۔ دیکھیں دین کے حوالے سے اگر آپ علم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو آگاہی دے گا، اس اپنے اللہ پاک کی جو ہے نا واقفیت دے گا، اللہ پاک نے کیا کام دی اس کے متعلق آگاہی دے گا۔ اس کے علاوہ اور سی بہت سی ایسی موضوعات ہیں، کتابیں یا میڈیکل کے متعلق جو ہے آپ اگر مطالعہ کرتے ہیں، ان کا یہ پڑھتے ہیں یا ڈگری حاصل کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر طلب ہے علم کی تو پھر یہ آپ کو وہ ساری انفارمیشن ملے گی جس کے متعلق یہ ہے کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں وہ جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا مطلب کہ کیسے اس کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، وہ ساری آپ کو آگاہی ملے گی۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ آپ بے شک انسان ہر ایک طالب علم ہے، آپ طالب علم ضرور بنیں، لیکن جو ہے نا وہ طالب علم بنیں جو علم کی طلب رکھتے ہیں، کیونکہ علم کی طلب رکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور وہی ترقی دنیا میں کرتے ہیں۔ کیونکہ جو علم ہے وہ انسان کو شعور بھی دیتا ہے، آگاہی بھی دیتا ہے، اور انسان کی سوچ کو بھی بیدار کرتا ہے۔ کیونکہ اسی وجہ سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ترقی کر جاتے ہیں، لیکن وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں، دیکھ لیں آپ اسی موضوع پر کتابیں پڑھتے ہوئے میڈیکل میں کچھ لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن وہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر ایک اسکول سے یا ایک کالج سے 100 ڈاکٹر نکلتے ہیں تو ان میں سے جو قابل ہوتے ہیں وہ 2 3 یا 4 ہی ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں قابل جن کے اندر طلب ہوتی ہے اس علم کی، اس اپنے شعبے کے متعلق وہ جو حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہی ان کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن جو ہے نا ان کے اندر علم کی طلب نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے کوئی بھی ذریعہ بنا لے، کوئی بھی نظریہ بنا لے اپنے علم کا، چاہے وہ انہوں نے ڈگری لینی ہے، چاہے انہیں اپنے روزگار کے لیے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا جو میں کہتا ہوں اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خاص۔ فائدہ اتنا ہی ہے آپ کی زندگی چلو اچھی گزر جائے گی، لیکن آپ قابل انسان اتنا نہیں بن سکے جتنا قابل ہونا چاہیے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو اتنی طلب ضرور ہونی چاہیے علم کی، کیونکہ وہ طلب رکھے اور اس کی سوچ بیدار ہو، اس کے اندر آگاہی آئے، آگاہی آنے کے بعد اس کی سوچ بہتر سے بہتر ہو سکے اور خود کو بیدار کر سکے۔ کیونکہ ہر معاشرے میں ہر شعبے کے لوگ پائے جاتے ہیں اور طالب علم بھی ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن علم حاصل جو ہے نا وہ طلب والے جو ہے نا بڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ جو علم کی طلب ہوتی ہے نا وہی انسان کو قابل بناتی ہے۔ بے شک آپ کسی شعبے میں کسی موضوع پر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آپ نے سائنس کے موضوع پر آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے یا پھر آپ کوئی اور موضوع لے لیں، چاہے آپ نے بزنس کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جن کے اندر طلب ہوتی ہے تو پھر وہ ایسا بزنس کھڑا کرتے ہیں۔ تو مطلب کہ اگر ایک مارکیٹ میں 100 بزنس مین ہے تو وہ 2 3 ہوں گے جو قابل بزنس مین ہوں گے، کیونکہ ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو طلب ہوتی ہے نا وہ طلب کی وجہ سے وہ اپنے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ طالب علم ہیں، اگر آپ کے اندر طلب ہے علم کی، تو یہ ہے کہ علم آپ کو جو ہے نا وہ قابل بنا دیتا ہے۔ بے شک آپ اصل علم کا مقصد ہوتا ہے آپ نے اس سے آگاہی کتنی حاصل کی ہے اور دوسرا اس پر عمل کتنا حاصل کیا ہے۔ اصل بات یہ ہم بے شک کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں، ہزاروں کتابیں پڑھ لیں یا اپنے گھر میں رکھ لیں یا اپنی لائبریری میں رکھ لیں، لیکن جب تک آپ کے اندر وہ آگاہی نہیں آئے گی، عمل والی آگاہی، تو آپ کو جو علم ہے نا وہ آپ کو اتنا آپ کو قابل نہیں بنا سکے جتنا انسان قابل بننا چاہتا ہے۔ لیکن قابل وہی بنتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور طلب والی جو ہے نا انسان وہی کامیابی حاصل کرتا ہے، وہی ترقی حاصل کرتا ہے۔ آپ بے شک کتاب سے آپ ایز اے طالب علم آپ کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ علم وہی اتنا ہی حاصل ہوگا جتنا آپ چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کتاب دوست ہے، اگر آپ نے علم کو دوست بنایا ہے تو آپ جو ہے نا قابل ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ طلب پیدا ہوگی، وہ تڑپ پیدا ہوگی علم کی،
جو آپ چاہتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ دوست ہے تو زیادہ تر وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا ہے. تو اگر وہ علم کو اپنا دوست بنا لے تو پھر انسان زیادہ وقت اپنے علم کے ساتھ ہی گزارے گا، کیونکہ جب علم کو انسان دوست بنا لیتا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ اس کی طلب میں رہتا ہے، اور چاہے علم کوئی بھی ہو. کیونکہ انسان جو ہے نا اس توجہ، اس محبت کے ساتھ اس کو مطالعہ کرتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ اس کو اس کی آگاہی مل جاتی ہے اس علم کی. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن بالکل ان کو کچھ یاد نہیں رہتا، نہ یاد ہوتا ہے، نہ وہ ان کے ذہن میں کوئی بات رہتی ہے، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب کہ علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ نہیں رہے، وہ مر جاتا ہے. اصل علم حاصل کرنے میں مقصد جو انسان کو ہونا چاہیے وہ کہ طلب ہونی چاہیے علم کی، کہ انسان کے اندر طلب کیسے آئے. وہ خود انسان خود ہی قابل ہے، اللہ پاک نے اس کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے کہ کیسے آپ نے قابل بننا ہے. اگر علم سے آپ آگاہی حاصل کرتے ہیں، علم آپ کو بیدار بھی کرے گا، آپ کو سوچ بھی دے گا، آپ سوچ سے بھی بیدار ہو جائیں گے، اور آپ کو آگاہی ملے گی ہر چیز کی. یعنی کہ آپ کو وہ شعور دے گا جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف جو جن کے اندر طلب ہوتی ہیں یہ انہیں کو ملتا ہے، ہر انسان کو نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو استاد ہیں لیکن قابل استاد بڑے کم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایسے کاریگر ہیں، ایسے بزنس مین ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ہی ہوتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں. تو میں اصل میرا مقصد یہ ہے کہ اگر بے شک آپ کچھ بھی کام کریں، لیکن یہ اگر آپ کے اندر طلب اتنی ہونی چاہیے اس مقصد کے لیے کہ آپ جس مقصد میں آپ جو ہے نا وہ کاریگر بن جائیں. مطلب کہ ایسا ہنر کسی کے پاس نہ ہو، اس ہنر کے مطلب آپ اتنے اس ہنر کا آپ اتنا بہتر طریقے سے اس پر عمل کریں کہ آپ جیسا کوئی اور عمل نہ کر سکتے. بے شک آپ جو ہے کوئی آپ جوتا بناتے ہیں تو آپ کی مارکیٹ میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ آپ سے بہتر کوئی جوتا بنا سکے. تو یہی قابلیت ہے انسان کی، جو انسان سیکھتا ہے علم سے. تو اگر آپ کے اندر طلب ہوگی تو آپ بہترین انداز میں سیکھیں گے، بہترین آپ عمل کریں گے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ علم کے دوست بنیں. اگر علم کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو علم آپ کو بہت ترقی دے گا، آپ کو کامیابی دے گا. اور علم سے جو ہے نا انسان کا دماغ بھی کھلتا ہے، انسان کے اندر شعور آتا ہے، اور آگاہی ملتی ہے انسان کو ہر اس چیز کی جو انسان طلب حاصل کرنا چاہتا ہے. بے شک اپنے دین کے متعلق آپ حاصل کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر طلب ہونی چاہیے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں غلطی تھی میں آپ کو اللہ سے معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.